کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان ہم پر یہ کیا کہ ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کو پوری کی ہے۔ ایک آدمی جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے انتظام و انصراف کے اوپر آدمی غور کرے۔ ہم ابھی اس دنیا میں آتے نہیں ہیں، لیکن وہ رحیم و کریم رب ہماری ماؤں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، اور محبت کے ایسے جذبات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ وہ اسی کا رحم و کرم ہے۔ پھر آدمی دیکھتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کی ضرورت اور تقاضے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ گویا ہم اس دنیا کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی جیسی ضرورت اور جیسا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ایک آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہر وقت ہر پل۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو ہوا کی تلاش میں نکلا۔ صبح اللہ تعالیٰ ایسا چمکتا ہوا سورج اس زمین کے سامنے کر دیتا ہے کہ ہم اپنا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں، میں کسی دقت اور تکلیف کا سامنا نہیں۔ غور کرتے جائے آدمی، جیسے جیسے اللہ رب العالمین کے اس انتظام و انصرام پر غور کرتا ہے تو زبان سے نہیں، دل سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف و توصیف، ساری بڑائی اور کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ تیرے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب اتنا زبردست انتظام اس دنیا کی زندگی، جس کو انتہائی محدود زندگی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اوسط ایوریج عمر جس کو ہم کہیں گے وہ 60 سے 65 سال ہے، اس اللہ یہ کہ بہت کم تعداد اس سے زیادہ جی لیتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے کم ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک اچھے عمل کرتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں آزمائش قرار دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بڑی محدود زندگی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اتنا زبردست انتظام و انصراف اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے ہو، جتنا بھی کچھ کیا سب اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اگر ایک شخص کو اپنی دنیا کی زندگی دنیا کے پیچھے لگا دیا تو یہ کھیل تماشے کے پیچھے اس نے ضائع کر دی، کیونکہ اللہ نے ہم کو یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم کو یوں ہی عبث پیدا کر دیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا یہ موت و حیات آزمائش ہے، اور وہ شخص تو کامیاب ہوا جو اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ارشاد فرمایا تمہارا اور اس کا، یعنی شیطان اور انسان کا ایک مدت تک دنیا میں رہنا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، آسمان سے میری ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ خوف کا تعلق ہمیشہ
مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے۔ قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہر مجرم گنہگار کو ہوگی۔ زندگی جو کچھ اس نے کیا جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو ہائے کیا کہے گا؟ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال، ہائے میری سلطنت، کچھ کام نہیں آنے والی، کچھ بھی نہیں کام آیا، ساری چیزیں ضائع ہو گئی۔ تو اسے لگے گا پوری زندگی اس نے ضائع کر دی، مجرم اور گنہگار۔ تو غم رہے گا کہ دنیا کی ایک طویل مدت اللہ نے دی جنت کے حصول کا سامان اور جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنے کا، میں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ غم اب سامنے جہنم کا عذاب دکھائی دے گا، اس کا خوف ہوگا، لیکن اہل ایمان کو یہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہم نے ایسی گزاری کہ اللہ نے جتنی استطاعت توفیق دی، توانائی لگائی نیک کام کرنے میں، اور اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سچا وعدہ کیا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ غم نہ خوف۔ اہل ایمان اس خوف اور غم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شریعت، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ زندگی کے ہر معاملے کو اپنے شریعت کے مطابق ڈھال لینا۔ شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہمیں حکم دیا، بڑا رحم کیا ہم پر، کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے صرف ایک بات کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں اسوہ بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، تو کسے بنانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی چیزیں اس پہ غور کیجیے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ غور کیجئے، ہم اور آپ غور کریں۔ اس دنیا میں کتنے افراد ہوتے ہیں، کتنے، اور کتنے طبقات ہیں۔ ان طبقات کی تقسیم اگر ہم کریں تو حیران رہ جائیں۔ کوئی بہت تعلیم یافتہ ہے، کوئی درمیانے درجے کا، کوئی بالکل جاہل ہے۔ تعلیم میں بھی الگ الگ ہیں، مختلف میدانوں کی تعلیم ہے۔ کوئی انتہائی دولت مند ہے، کوئی انتہائی فقیر ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بہت کمزور ہے، کوئی بیماریوں سے جوجھ رہا ہے، بڑا صحت مند ہے، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، اور کوئی بچہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی باس ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی سامان فروخت کرنے والا ہے۔ کسی کو اللہ نے ماں بنایا، باپ بنایا، بھائی بنایا، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، بے شمار طبقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی جامعیت کے لیے صرف اس ایک بات پر آدمی غور کرے تو کافی ہے کہ اللہ نے کیسا جامع کمالات بنایا ہوگا کہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ نامی ایک انگریز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا اس نے دی 100، دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ اس میں دنیا کی ایسی 100 بڑی شخصیات کا اس نے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ لوگوں کی ایک خاص علاقے یا بستی کے لوگوں نے ان کو اپنا رہبر، رہنما، اسوہ اور نمونہ بنا، اور ان کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے علاقوں کے اوپر اثر انداز ہوئی ان کی فکر، ایسے لوگوں کا 100۔ اس میں پہلا نمبر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جب کتاب مارکیٹ میں آئی اور اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں آئی تو لوگوں نے اس سے سوال کیا، صحافیوں نے، کہ آپ مثلاً عیسائی مائیکل ہارٹ، آپ نے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا،
دنیا کی اکثر و بیشتر شخصیات جو بڑی ہے ان کی زندگی کی اسٹڈی کی، لیکن اتنی جامع کمالات شخصیت میں کوئی نظر نہیں آئی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں آدمی رہبری چاہے اور یہاں تعلیم موجود نہ ہو۔ میدان جنگ میں لڑنے والے کسی سپہ سالار کے لیے ہم کس کو اسوہ پیش کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات دیکھیے اور آپ کو دیکھیے، کس کو پیش کریں؟ انبیاء کے لسٹوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگیں نہیں کی، دیگر بہت سارے انبیاء کرام، وہ کہتا ہے اپنے طور میں حالانکہ انبیاء کامل ہوتے ہیں، وہ سوار نمونہ ہوتے ہیں، مگر دوسری شخصیات کا دیکھا جائے اگر تو بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں، نیپولین بوناپارٹ اور دیگر جنگجو، سکندر، لیکن ہم جب انہی جنگجوؤں کو اٹھا کر پڑھتے ہیں کہ حکومت چلانے کے لیے کہ عادلانہ نظام چاہیے، بہترین حکمران، تو ہم کو فوجداری اور آئلی قوانین کا کوئی رہبری کا نسخہ نہیں ملتا ہے۔ ہم مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو تجارت کا کوئی ضابطہ ان کے پاس نہیں تھا، ہم کو جب شادی کرنا ہے تو نکاح کس سے کرنا ہے کبھی نہیں بتایا انہوں نے، ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جب میں دیکھتا ہوں تو اکیلی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہیں پر وہ بھی چیز سمجھ لیجئے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر دوسروں کو رہبر اور رہنما بناتے ہیں، ذرا سے سمجھ لیجئے جامع کمالات۔ مجھ جیسا کم علم آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر، آپ کی خوبیوں پر کہنا چاہے تو نہ جانے کتنے پروگرام ناکافی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لوگوں نے کتابیں لکھی، 350 سے زائد افراد صرف اس لیے تاریخ میں زندہ ہو گئے کہ انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی۔ آپ کائنات کی واحد ذات ہیں، انسانی تاریخ میں واحد معلوم انسانی تاریخ کی ذات ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ تاریخ کی مکمل روشنی میں۔ ورنہ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا کا مقالہ نگار کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ 34 دن، بعد میں تو 28 دن تاریخ کی روشنی میں۔ دیگر بڑی بڑی شخصیات دنیا کی جتنی بھی ہیں، جب انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تو یہ تاریخ کی روشنی میں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پل آن ریکارڈ ہے، ہر پل انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہے، واحد۔ ایک بڑا مشہور جرمن مفکر کا جملہ ہے، معلوم انسانی تاریخ میں کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو بڑا نہیں رہا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے جو جتنا قریب کیا وہ اتنا زیادہ آپ کے اوپر جانثار ہوا۔ یہ تنہا ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ہے جو انسانی تاریخ میں ایک وقت میں کسی شخص میں جمع نہیں، اور وہ 4 خوبیاں پوری سیرت ہے، پوری سیرت۔ ورنہ آپ کی ذات اقدس صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ اللہ نے ایسا جامع کمالات بنایا تھا آپ کو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 خوبیاں، ان خوبیوں کی خاص بات کیا ہے؟ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت دی ہے، کیا ہے؟ پہلی خوبی بیان کی، مظلومی میں صبر۔ آپ کی پوری مکی زندگی دیکھی جائے گی، ہمارا عنوان ہجرت کا جو ہے وہ اسی سے لگ کر چلے گا۔ یہ تو میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مکی زندگی دیکھ چاہیے، مظلومی میں صبر، ظلم کی انتہا سے مشرکین مکہ گزرے، لیکن آپ کی زبان پہ کبھی گلے شکوے کا آہو بکا یہ سب آپ نے نہیں کی، صبر کیا۔ کتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ، 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا، معاشی بائیکاٹ کیا، سنگین ترین الزامات لگائے آپ کے اوپر،
شیخ ابی طالب کے واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گئے، 3 سال کا سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ کیا ہے۔ بچے جب بلبلا کر روتے گھاٹی میں تو مشرکین کے کلیجے کانپ جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ کو بھوک بڑی شدید لگی تھی، تلاش کرنے نکلا، صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھا کر کے وقت گزارا، صرف توحید کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ایک صحابی کہتے ہیں میں تلاش میں نکلا کھانے کی، مجھ کو کچھ نہیں ملا، چمڑے کا ایک ٹکڑا نظر آیا، میں نے اسی کو آگ پر بھونا اور کھایا، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ چاول کے ایک ایک دانے اور روٹی کے ایک ایک لقمے کے لیے ترسایا گیا، مظالم کی انتہا، لیکن آپ نے صبر کیا، گلا شکوہ نہیں کیا۔ زبان اقدس پر کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی، کبھی آپ نماز کی حالت میں آپ کے سر پر اوش ڈال دی گئی، کبھی عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کے اتنا زیادہ کسا کہ آنکھیں اگل پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جملہ نہیں، پڑھیے سیرت۔ پہلی خوبی مظلومی میں صبر، اتنے مظالم پر کوئی ایک جملہ شکوے کا نہیں نکالنا، تاریخ نہیں بتاتی کسی کو۔ اور دوسری صفت بالکل اس کے خلاف، مقابلے میں عزم۔ اگر کوئی آدمی مستقل صبر کرنے والا ہوتا ہے تو مقابلے کی خوبی، مقابلے کی صلاحیت اس کی بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، مقابلے میں عزم۔ آپ انتہائی بہادر اور جری تھے، انتہائی۔ صحابہ کہتے ہیں جنگ جب اپنے شباب پر ہوتی تو ہم اللہ کے نبی کے سائے میں پناہ لیتے تھے، بالکل متضاد ہے۔ غزوہ غد میں، حنین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ جملے یاد کریں کہ طائف کے جو لوگ تھے بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ جب اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے حملہ کیا تو قبیلے کے جو لوگ تھے، قبیلہ بنو ثقیف، پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے، تیروں کی ایسی بارش کی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، تاریخ پڑھ گئے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی بالکل اکیلے میدان میں رہ گئے، اکیلے۔ آپ اس وقت اپنی زبان اقدس سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں جان لو میں نبی ہوں، جو کہ جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ جنگ کے میدان میں مقابلے کے وقت اپنے قدموں کو ہم پیچھے کی طرف حرکت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ مصیبت کی اور تکلیف کی حالات کو جاننے کے لیے جب ہم تیاری کرتے تو اللہ کے نبی اس مقام سے لوٹتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مدینہ میں ایک مرتبہ بڑی تیز آواز سنائی دی اور بہت مخصوص حالات تھے، ہر وقت تو خطرہ رہتا تھا کہ حملہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کو جاننے کے لیے نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ کے باہر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر مدینہ کے اندر داخل ہو گئے اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں جا کر اپنے گھروں میں آرام کرو، اب کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ٹل گیا۔ سورما جب ہتھیاروں کی طرف لپک کر میدان کی طرف جاتے ہیں اس وقت ہمارے نبی میدان کا جو معاملہ تھا اس سے حل کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ دیجیے سیرت، تاریخ پڑھیے۔ مقابلے میں عزم، قوت، پورے غزوات، اب اسی کو بانٹ لیجیے، مظلومی میں صبر، پوری مکی زندگی، مقابلے میں عزم، پورے غزوات، قوت اختیار کے بعد درگزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار ملا، کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ گھر بار، کاروبار سب لوٹ لیا، صحابہ کرام کا سب۔ مدینہ میں باقاعدہ خبر بھیجی کہ ابو بکر تیرا گھر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں کو، تمہارے گھر، تمہاری دکانیں، تمہارے مکان سب لوٹ لیے۔ اور بدر کے موقع پر جو غزوہ ہوا، بہت بڑا مال اس لشکر میں انہی لوگوں کا لگا ہوا تھا، مکہ کے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے
اس کو روکنے کے لیے قافلے کو، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ خیر، سب کچھ لوٹ لیا صحابہ اکرام کا، سب ہر چیز سے بے دخل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تو اختیار کے بعد درگزر، جب آدمی پر بہت ظلم ہوتا ہے تو آدمی کو جب اختیار ملتا ہے تو پلٹ کر وہ جوابی کارروائی نہیں کرارا جواب دیتا ہے، بلکہ جھکتی ڈنڈی رکھتا ہے۔ سیرت پڑھ گیا، جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین مکہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، وہ عثمان بن طلحہ بھی کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان ذرا کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو، میں اس میں اجازت چاہتا ہوں عبادت کرنے کی۔ تو وہ گلے میں چابی ڈال کر کھیلتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ وہ عثمان بن طلحہ بھی کھڑے تھے سامنے چابی لے کر۔ کیا کر فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ مجرمین جو تلواریں لے کر آپ کے دروازے پر بیٹھے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کو بدن کے کپڑے پر ہجرت کرنے پر مشہور کی، بلکہ عبداللہ ذو البجاتین کا واقعہ دیکھیے، بالکل براہنہ کر کے گھر سے نکالے گئے۔ آدمی بیان کرتا ہے تو بیان نہیں کر جاتا ہے، کر پاتا۔ کہ جب ایمان قبول کیا تو آپ نے چچا کے پاس جا کر کہا تو چچا کہتے ہیں جانتے ہو اس کا انجام معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ پورے کپڑے اتار لیے عبداللہ ذو البجاتین کے، اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھوں سے چھپا کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے۔ تصور کیجئے، جوان بیٹا اپنی ماں کے پاس صرف عقیدے اور دین کے لیے، اور امی سے کہتے ہیں، والدہ نے جب دیکھا تو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ عبداللہ ذو البجاتین کہتے ہیں کہ امی چچا نے پورے کپڑے اتار لیے، تھوڑا سا ایک کپڑا ٹکڑا دیجئے کپڑے کا تاکہ میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ سکوں۔ تھوڑا سا ایک کپڑا مستعار لیا اور اس سے اپنی شرمگاہ ڈھانپی، اور اسی حالت میں صبر کرتے ہوئے پیدل مدینہ پہنچے۔ انہی کا واقعہ ہے۔ قرآن زور سے پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ سو رہے تھے، کسی نے روکا، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ کو نہ روکے کہ اس کے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ اور انہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا جو کی تھی، تبوک سے واپسی میں ان کی وفات ہوئی بخار کی حالت میں۔ تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا۔ جب آپ نے رات کے وقت ان کو قبر میں اتارا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے جملے نکلتے ہیں کہ اللہ عبداللہ سے تیرا رسول راضی ہو گیا، اللہ تو بھی راضی ہو جا رب العالمین، اللہ عبداللہ کی مغفرت فرما رب العالمین، اللہ اس کو بخش دے رب العالمین۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ لاشیں کو سیدھا کرنے اور یہ دعائیہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش جس طرح آپ نے دعا مانگی ہمارا لاشا ہوتا۔ ایسے مظالم کرنے والی قوم جب مجرم کی طرح آپ کے سامنے آئی تو آپ نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کو معاف کر دیا، سب کو قوت اختیار کے بعد درگزر، معاملات میں راست بازی، جس کا سب چھین لیا گیا، جو مظالم کی انتہاؤں سے گزرا، جو محروم کیا گیا، مخالفتوں کے طوفان سے گزرا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، سب کچھ ہوا، معاملات میں جس سے کبھی سیدھا معاملہ نہیں کیا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جس کے اوپر ایمان لانے والوں کی دکان اور مکانوں کو لوٹ دیا گیا، معاملات میں راستہ بازی۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں ایک واقعہ کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا، کوئی معاملے میں آپ نے درست انداز میں اختیار کیا ہو، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی سے مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے آپ کی گریبان پکڑ لیا اور کہا تم آل بنی ہاشم کبھی زبان کی پابندی نہیں کرتے اور وقت پر معاملہ نہیں کرتے، لائیے میرا بقایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ دیا اور کہا اللہ کے نبی حکم دیجیے، ابھی اس کی سمجھ میں آ جائے گا کیا کیا اس نے۔ بس ایک لمحے کی دیر، اللہ کے نبی نے
یہ دیکھیے سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا دین۔ میں صرف تمہیداً کچھ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی ہی کو کیوں بنایا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ کامل ذات تھی، ہم جسے بنائیں گے وہ ناقص، رب العالمین نے اسے طے کیا، وہ چیزوں کی کامل تخلیق کرتا ہے وہ رب العالمین، اس نے اسوہ بنایا، معمولی باتیں ہیں۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس انداز میں نصیحت کی ہے سیرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، آپ نے زید بن ثانہ سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا اس میں تو ابھی 2 دن باقی ہے، بعض میں 1 3، تم ذرا جلدی آ گئے، تو وہ کہتے ہیں ہاں برابر بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو اس سے بہتر کام کرنا چاہیے، مجھ کو کہنا چاہیے کہ تم کو ان کا مطالبہ پورا کر دینا چاہیے وقت پر، اور ان کو کہنا چاہیے کہ نرمی کے ساتھ مطالبہ کرو، یعنی دونوں کے ساتھ خیر۔ دیکھیے یہ تربیت اللہ کے نبی کر رہے ہیں اپنے صحابی کی۔ آج ہماری حمایت میں کوئی بول دیتا ہے تو بس ہمارے لیے وہ بات کافی ہوتی ہے، صحیح ہے غلط ہے اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان کو اتنی کھجوریں 2 صاع غالباً کھجوریں زیادہ دینا، تم نے ان کا دل دکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ عمر کیا سمجھ رہے تھے، میں جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہا تھا، اصل میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو ہوگا انتہائی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا، لوگ اس کے ساتھ اپنی بدتمیزی بڑھائیں گے، وہ اخلاق کی بلندیوں پر بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اپنی بدتمیزی بڑھا رہا تھا اور محمد رسول اللہ اخلاق کی بلندیوں پر چڑھتے جا رہے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی کے لیے میں آیا تھا۔ زید بن ثانہ، آپ کی پوری زندگی ایک شخص مشرکین مکہ جو آپ کو تلواریں لے کر قتل کرنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کہا صادق و امین۔ جب آپ حجر اسود کے نزاع کے لیے پہنچے مسجد حرام تو کہا صادق اور امین۔ ان کا اعتراف تھا ہماری نسلوں میں اخلاق کا ایسا کامل مجسم نمونہ نہیں دیکھا ہماری نسلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو غور کریے، مظلومی میں صبر اور مقابلے میں عزم، قوت اختیار کے بعد درگزر اور معاملات میں راستہ بازی، یہ 4 خوبیاں انسانی تاریخ میں کسی بھی شخص ایک وقت میں جمع نہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ الگ الگ پہلو سے لوگوں نے سیرت پر لکھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کے ہر پہلو پر لکھا گیا، کسی نے منظوم لکھا، کسی نے کوئی نقطہ ہی نہیں لکھا اور پوری کتاب لکھ دی ہادیہ عالم، کوئی نقطہ نہیں ہے اس کتاب میں، پڑھتے جائیے۔ 350 سے زائد افراد اس لیے صرف زندہ رہ گئے، تاریخ میں بڑی شخصیت بنے کہ انہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بس یہاں سے میں بالکل اپنے اصل پر عثمان پر آ جاؤں گا تاکہ وقت کی تنگی کا شکوہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بنایا؟ اللہ کیسی چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، کیسی چیزوں کو بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بہترین بنایا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ جو ماڈل ہے اس کا اب اس سے اچھا ماڈل بنایا نہیں جا سکتا۔ درخت، گھاس، جس چیز پر آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین کیسے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، جانوروں، انسانوں، کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز پر۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے، سائنس تو کہتی ہے دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے، آنے والا وقتوں میں لوگ تحقیق کر کے اس کے اندر اضافہ کر کے اس میں مزید خوبیاں ڈال کر کے اور اس کی خرابیوں کو کم کریں گے۔ اس لیے ہر سال کا ماڈل الگ ہوتا ہے، انسان اپنی تخلیق پر مطمئن نہیں ہے۔
لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. آج تک دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا ملا جو یہ کہے ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے رہنا چاہیے تھا. یہ جو ناک ہے یہ بالکل چہرے کے بیچ میں اس کو ذرا سا سائڈ میں ہونا چاہیے. آپ کو کوئی ملا؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے. بلکہ اگر 6 انگلی ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں چنگو کہتے ہیں اس کو. اللہ نے کیسی تخلیق کی؟ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے چیزوں کو جو اس کے مقام پر رکھا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حصہ جسم کا ناک جس کو کہتے ہیں ہم، یہ بالکل چہرے کے بیچ میں. غور کیجیے گا، اس سے بعض وہ چیزیں نکلتی ہے جس کو قباحت ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے بھی. اللہ نے اس کو یہاں کیوں رکھا بالکل بیچ میں؟ اب اور میں جب شروع کرتے ہیں حسن کی علامت ہے، سانس اس کے ذریعے ہم لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سوراخ کہیں اور کر سکتا تھا. بے شمار کام ہے. ایک کام میں بتا رہا ہوں، ایک کام دیکھیے، غور کیجیے اسے. ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، پلیٹ میں سالن ہے، تری ہے، ہر چیز ایک نمبر. آنکھ نے اشارہ دیا اوکے، بالکل کھاوا ہے آپ کے ذوق اور معیار کے مطابق. لقمہ بنایا اور اس میں کیروسین تک خاص تیل، یہ نظر نہیں آتا ہے، مہکتا ہے. آنکھ تو دیکھ کر کے کہتی ہے شروع. اب جیسے ہی پہلا لقمہ بنا کر یہاں تک لے گئے، یہ پہرے دار بیٹھا ہوا ہے نا. اب یہ اگر ادھر ذرا سا سائڈ میں اللہ رکھ دیتا تو لقمہ وہاں لے کر جاتے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اور لے کر جاتے تو ہر شرٹ پر کچھ نہ کچھ کھانے کا نشان رہتا ہے. اہلیہ الگ حساب لیتی پھر ہم سے. میں ایک اللہ نے جو چیزوں کو بنایا، غور کیجئے. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ہم نے کبھی غور کیا اس وقت بکری پر؟ یہ یوں ہی نہیں ہے. بس اشارے میں بات کروں گا. بکری کی ہائٹ اگر 4 فٹ اور زیادہ ہوتی تو ہم دودھ کیسے نکالتے؟ سیڑھی لگا کر. کبھی غور کیا؟ یوں ہی ہو گیا. اللہ اگر 1.5 فٹ کم کر دیتا تو تھالے میں دودھ نکالتے. کیسے کرتے؟ یہ یوں ہی ہے. اس لطیف و حکیم ذات، اس قادر مطلق نے بنایا ہے. انسان کی بھی ہائٹ جانتا تھا، انسانوں کا مستعمل جانور اس کی بھی ہائٹ جانتا تھا. کیسے یہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ دودھ نکالے گا؟ صرف 3 فٹ 2 فٹ زیادہ کر دیتا، بس ہماری سمجھ بن جاتی. یوں ہی نہیں ہے. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ کیسا خالق، کیسا بنانے والا ہے. اس نے کہا یہ اسوا. عجیب بات ہے، لوگوں نے اپنا اللہ کی تخلیق پر مطمئن نہیں اور آگے بڑھ گئی. یہ تو جاندار چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. بے جان. ہم دنیا میں بے شمار چیز بناتے ہیں. پینے کے مشروب، بچوں کو کہیں تو کم سے کم 20 کا تو زبانی نام بتا دیں کہ یہ چیز پینے کی، یہ شربت، یہ سوڈا، نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں. ایک آدمی صبح سو کر اٹھے، اللہ کیسا بنانے والا ہے. مسیرت پر آنے سے پہلے کیوں اللہ کے نبی کو صرف اسوہ ماننا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں بس. کیا ایک آدمی صبح سو کر اٹھا، گرمی بہت ہے، اس کو شربت دیا گیا روح افزا کہ بھائی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، 1 نمبر. پی لیا. تھوڑی دیر بعد پھر 1 گلاس دیا، پی لیا. پھر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوا، 1 دیا، پھر پی لیا. پھر بڑھایا تو کیا بولے گا؟ صبح سے 4تھا گلاس ہے. ایسے ہی معاملہ ہے. فجر بعد چاہ دو، پھر چاہ دو، پھر چاہ دو. 4 سے 5 چاہ کے بعد آدمی کیا بولتے رکھتا ہے؟ نہیں، صبح سے بہت زیادہ ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا. 5-6 گلاس کے بعد آدمی کیا بولنے لگتا ہے؟ نہیں یار، یہ ہمارے مشروب ہے جو ہم بناتے ہیں. اس نے ایک پینے کی چیز بنائی ہے، پانی. پیدا ہوا جب سے پی رہا ہے آدمی. آپ نے کسی کو سنا؟ نہیں یار، پیدا ہوا جب سے پی رہا ہوں. یہ وہ خالق ہے. ہم بناتے ہیں یہ ملا وہ ملا، یہ کر وہ کر. 4تھے گلاس میں تھک جاتے ہیں. اور اس نے جو بنایا
پیدا ہوا تو چمچ سے اور سکرات میں ہے تو چمچ سے. سنا آپ نے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار پیدا ہوا جب سے پی رہا ہے چھوڑ یار. سنا؟ یہ اس کی تخلیق. اس نے اسوہ بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک پانی اس کی تخلیق ایسی ہے کہ مثال نہیں. دوسری تمام تخلیقات پر غور کیجیے اسوہ کیسا بنایا ہوگا. اب اس پر اگر کوئی مطمئن نہیں ہے تو ہم کو اس سے بحث نہیں کرنا. پھر دوسرا اسوہ ان لوگوں نے بنا لیا. ہمارے لیے بعد از خدا تو ہی بزرگو قصہ مختصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا اسوہ اور نمونہ. مجھ کو جو عنوان دیا گیا اختصار کے ساتھ میں اس پر بات